بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ایک رات اس یہودی کے مکان میں ایک بچہ مسلسل روتا رہا۔ آپ نے صبح اس یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا تعارف کرایا اور خیریت دریافت کی۔ یہودی کی عورت نے بتلایا کہ میرا شوہر کئی ماہ سے سفر پر گیا ہوا ہے اور اس عرصے میں میرے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ رات بھر وہی بچہ روتا رہتا ہے۔ آپ نے اس کا سبب پوچھا تو عورت نے بتلایا کہ گھر میں اندھیرا رہتا ہے اور میں پردہ نشین عورت ہوں، کوئی تیل لانے والا نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ہیں۔ میرے شوہر جاتے وقت گھر میں اناج رکھ گئے تھے، اس پر گزارا کر رہی ہوں۔ حضرت فوراً اپنے گھر گئے اور ضرورت کی ہر چیز اس عورت کو مہیا کی، اور پھر شام ہونے سے پہلے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ میں تیل کی کپی لے کر یہودی کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں کہ مکان تاریکی میں نہ ڈوب جائے اور اندھیرے میں اس کا بچہ پھر رونا نہ شروع کر دے۔ کچھ ماہ بعد یہودی سفر سے واپس آ گیا اور اس کی بیوی نے تمام حالات کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا تو وہ بہت خوش ہوا کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھائی، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا جس کو میں نے ادا کیا ہے، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو سخت گناہ گار ہوتا، کیونکہ ہمارے دین میں پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یہودی نے حضرت سے عرض کی، حضور مجھے بھی اسی دین کی چادر رحمت میں چھپا لو، اسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دو۔ ناظرین گرامی، مذہب اسلام کے اس اصولی نقطہ نظر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو بھی ملحوظ رکھ کر اس کو ضروری قرار دیا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک عجیب و غریب واقعے کا ذکر کیا ہے کہ کسی کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تو کسی نے اس کو بلی پالنے کا مشورہ دیا کہ اس طرح چوہے تمہارے گھر سے فرار ہو جائیں گے۔ تو گھر والے نے کہا، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوس کے گھر میں چلے جائیں گے، اور میں جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت گرامی، کہنے کو تو یہ مختصر سی بات ہے، لیکن اس پر عمل کی توفیق اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان کا ایمان کامل نہ ہو جائے۔ یہ صفت انسانی کمال کی ایک معراج ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نفس پورے طور پر مدارج تہذیب کر چکا۔ طبرانی کی معجم کبیر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ہیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر پڑوسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبر گیری کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور اگر کسی ضرورت وغیرہ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اور اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملے تو مبارکباد دو، اور اگر کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو تعزیت کرو، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس قدر بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور تمہارے ہانڈی کی مہک اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور اس میں سے تھوڑا سا کچھ سالن اس کے گھر بھی بھیج دو۔ یعنی اگر گھر میں کوئی لذیذ اور خوش ذائقہ چیز بنے، اس صورت میں یا تو اس کے گھر بھی کچھ سالن پہنچاؤ یا پھر اس کی خوشبو پڑوس کے گھر تک نہ جائے۔ ناظرین گرامی، کاش کہ ہمارے اندر بھی پڑوسیوں کی خبر گیری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک دیجئے، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو بھی آن کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔